घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली के केस में कराची पुलिस ने निजी होटल पर छापा मारकर लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर सफदर को गिरफ्तार कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्विटर पे बताया है कि पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शोहर को हिरासत में ले लिया है और थाना अजीज भट्टी मुंतकिल कर दिया। पीडीएम के जलसे से कबल नून लीग रहनुमाओं की मज़ार कायद पर हाजिरी के दौरान सियासी नारेबाजी की गई थी, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरख्वास्त पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर मरियम सफदर समेत 200 लीगी कारकुनों के खिलाफ ब्रिगेड थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा कायदे आज़म मेज़ार प्रोटेक्शन एक्ट की दफ़ा 6, 8 और 10 के तहत दर्ज किया गया है। आपको बता रहे हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर बात करने के लिए कराची से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची मलिक मुनव्वर हुसैन। मलिक मुनव्वर हुसैन, बताइएगा कैप्टन सफदर को किसकी इमा पर गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जो सईद गनी है वो कहते हैं कि सिंध हुकूमत इसमें मुलव्विस नहीं है। जी बिल्कुल असद सुबहानी, आपने बजा फरमाया है। रात गए जो है पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने और उनके कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में जमा हो गए थे। ब्रिगेड थाना जो है सदर में, उसमें मुकदमा दर्ज कराया गया था। कैप्टन सफदर भी उसमें है, मरियम नवाज, अली अकबर गुजर समेत दीगर रहनुमा तकरीबन 200 अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया, जिसपे इल्जाम ये ऐड किया गया है कि मज़ार कैद बानी कैद यानी मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के कब्र के ऊपर खड़े होकर जो है वो सियासी नाराबाजी की गई और उसका तकद्दुस पामाल किया गया है। ताकि जो शहरी ने जो मुकदमा दर्ज करा उसका नाम वकास है और उसके जो 2 गवाह रखे गए हैं पांदी खान बुट्टी और नदीम चांडियो, जिनका ताल्लुक भी मैं आपको ये भी थोड़ा बताता चलूँ कि वकास जो शहरी मुदई है वो हलीम आदिल शेख का सक्का भांजा है और दूसरे जो 2 गवाह हैं ये नदीम चाडियो और पांदी खान बुट्टी ये भी पीटीआई के कारकुन है और हल्का पीएस सूबाई 99 जो कि हलीम आदिल शेख का सूबाई हल्का है, उनमें उनका ताल्लुक है। तामील की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया था और आज सुबह जो है मकामी होटल में पुलिस जाकर जो उन्होंने उनको जबरदस्ती अंदर से निकाला और कैप्टन सफदर को हिरासत में ले लिया। कैप्टन सफदर को हिरासत में लेने के बाद अजीज भट्टी थाने में मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर जो है पुलिस के आला अफसरान जो तफ्तीशी मलिक मुनव्वर, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी रियासती दहशतगर्दी है। मुकदमात या गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं, सब सामने आ जाएगा सिंध हुकूमत पर किस तरह का दबाव डाला गया। साबिक गवर्नर होने के नाते पुलिस स्टेशन के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, बात ना सुनी गई तो पूरे मुल्क में रद्द अमल देंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कैप्टन रिटायर सफदर की गिरफ्तारी रियासती दहशतगर्दी है, मुकदमात या गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, सब सामने आ जाएगा सिंध हुकूमत पर किस तरह का दबाव डाला गया है। साबिक गवर्नर होने के नाते पुलिस स्टेशन के अंदर जाने की इजाजत नहीं, बात ना सुनी गई तो पूरे मुल्क में रद्द अमल देंगे। वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं सिंध पुलिस का कैप्टन रिटायर सफदर की गिरफ्तारी का अमल कानून के एहतराम का बयानिया है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कायद के मज़ार पर गैर संजीदा तर्ज अमल कानून के खिलाफ है, सजा होनी चाहिए। हर पाकिस्तानी के लिए कायद आज़म की कब्र और उनका मज़ार मुकद्दस जाय है। कायद आज़म की कब्र और उनका मज़ार कम ज़र्फ सियासी क़यादत के खेल का मैदान नहीं है। आपको बताएंगे वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है कि बिल्कुल ठीक गिरफ्तार किया गया है और इस पर सज़ा होनी चाहिए। उनका कहना था कि कायद आज़म की कब्र और उनका मज़ार
कम ज़र्फ सियासी क़यादत के खेल का मैदान नहीं है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, उम्मीद तो नहीं थी लेकिन खुशी हुई कि सिंध पुलिस ने कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। नून लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मज़ार कायद की बेहुरमती की है। आपको बताएं कि वफाकी वज़रा की जानिब से एंडोर्स किया जा रहा है गिरफ्तारी को, और वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, उम्मीद तो नहीं थी लेकिन खुशी हुई कि सिंध पुलिस ने कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। नून लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मज़ार कायद की बेहुरमती की है। अपडेट कर रहे हैं आपको। वफाकी वजीर तालीम कहते हैं कि उम्मीद तो नहीं थी लेकिन खुशी हुई कि सिंध पुलिस ने कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। नून लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मज़ार कायद की बेहुरमती की है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, उम्मीद तो नहीं थी लेकिन खुशी हुई है कि सिंध पुलिस ने कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। नून लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मज़ार कायद की बेहुरमती की है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने मुतालबा किया है कि बेगम सफदर को भी मज़ार की बेतौकीरी पर गिरफ्तार किया जाए। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का एक बयान में कहना था कि बेगम सफदर ने अपने वालिद और ख़ानदान का नाम वोट रख लिया है। आजकल वो हर जगह पर वोट को इज्जत दो की गज़लें पढ़ रही हैं। बेगम सफदर को भारतीय एस्टेब्लिशमेंट के नज़रियात पर मान चढ़ाने पर माफ़ी मांगनी चाहिए थी। पेश गोई कर रहा हूँ, मीम लीग का खेल खुलकर नून का और शीन लीग का सत्यानाश कर देगा। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब की जानिब से नून लीग को PDM को तनकीद का निशाना बनाया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का एक बयान में कहना था कि बेगम सफदर ने अपने वालिद और ख़ानदान का नाम वोट रख लिया है। आजकल वो हर जगह वोट को इज्जत दो की गज़लें पढ़ रही हैं। बेगम सफदर को भारतीय एस्टेब्लिशमेंट के नज़रियात पर परवान चढ़ाने पर माफ़ी मांगनी चाहिए थी। पेश गोई कर रहा हूँ कि मीम लीग का खुलकर खेलना नून और शीन लीग का सत्यानाश कर देगा। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मरियम नवाज साहिबा सिंध पुलिस आपके इत्तेहादी बिलावल भुट्टो के कंट्रोल में है। मरियम नवाज साहिबा या तो आपने अपने शोहर को पब्लिसिटी के लिए गिरफ्तार कराया या फिर आप और पीपल्स पार्टी अभी भी एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपको बताएं कि मुशीर दाखिला बराह साहब शहजाद अकबर कहते हैं कि सिंध पुलिस जो है वो बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत के वो ज़ेर असर है, या तो पब्लिसिटी के लिए गिरफ्तार करवाया गया है या फिर इसके पीछे सिंध हुकूमत है और वो अभी भी आप एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मरियम नवाज साहिबा सिंध पुलिस आपके इत्तेहादी बिलावल भुट्टो के कंट्रोल में है। मरियम नवाज साहिबा या तो आपने अपने शोहर को पब्लिसिटी के लिए गिरफ्तार कराया है या फिर आपने और पीपल्स पार्टी अभी भी एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुताल्लिक। आपको बताएं कि शहजाद अकबर ने कहा है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मरियम नवाज साहिबा सिंध पुलिस आपके इत्तेहादी बिलावल भुट्टो के कंट्रोल में है। मरियम नवाज साहिबा या तो आपने अपने शोहर को पब्लिसिटी के लिए गिरफ्तार कराया है या फिर आप और पीपल्स पार्टी अभी भी एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। उधर सूबाई वजीर तालीम सैयद गनी ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी को PDM में खलीज पैदा करने की साजिश का हिस्सा करार दे दिया है। ट्विटर पर जारी बयान में सैयद गनी ने कहा कि मज़ार कायद पर कैप्टन सफदर ने जो कुछ किया वो नामुनासिब था, लेकिन जिस अंदाज में कराची पुलिस ने गिरफ्तारी की है वो काबिल मज़म्मत है। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी सिंध हुकूमत की हदायत पर नहीं की गई। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद गनी कहते हैं कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी सिंध हुकूमत के अहकामात पर नहीं की गई। उनका कहना था कि मज़ार कायद पर कैप्टन सफदर ने जो कुछ किया वो नामुनासिब था, लेकिन जिस अंदाज में कराची पुलिस ने गिरफ्तारी की है वो काबिल मज़म्मत है। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी सिंध हुकूमत की हदायत पर नहीं हुई।
ایک ہی جلسے سے حکمران ہوش و خواص کھو بیٹھے ہیں، دباؤ کیسے برداشت کرتے ہیں وہ نہیں معلوم، تو وزارت عظمیٰ کی ہی لاج رکھ لیں۔ مریم نواز کا کراچی میں دبنگ خطاب، وزیر اعظم پر لفظی گولہ باری کر دی، کہا جعلی اور سلیکٹڈ ہونے کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے، عمران خان کو وزیر اعظم نہیں مانتی، نیب FIR سمیت کئی ادارے عمران خان کے قبضے میں ہیں، روزگار، روٹی، ادویات چھین لی گئی ہیں عوام سے۔ نہ عمران خان کا نام لینا پسند کرتی ہوں، نہ اس جعلی انسان کو میں وزیر اعظم مانتی ہوں، نہ میں نے اس کی جعلی حکومت کو کبھی تسلیم کیا ہے، اور میں اس کے الزامات کا جواب دینا بھی جو ہے وہ بلو ڈگنیٹی سمجھتی ہوں۔ لیکن کل اس نے ایک ایسی بات کی جو میرے شاید مذاق اڑانے کی غرض سے کی گئی تھی، لیکن اس سے یہ جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے کہا کہ یہ بچی ہے لیکن نانی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں صرف ایک بچی نہیں 2 بچوں کی نانی ہوں ماشاءاللہ۔ اور جب وقت آئے گا، آج ہم سب پاکستان کے لیے اکٹھے ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے اکٹھے ہیں، ان کا مقدمہ لڑنے آئے ہیں، جب وقت آئے گا تو ہم انتخابی میدان میں جب اترے، لیکن ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، ہم ایک دوسرے کی تضحیک نہیں کریں گے۔ کیوں بلاول، آپ کی والدہ نے آپ کو یہی سکھایا کہ ہم مخالفت میں کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے جو روایات آج عمران خان اور اس کی جماعت نے ڈال دی ہیں، اس کے جو 200 ترجمانوں کی فوج نے ٹی وی پہ ڈال دی ہیں۔ آپ وعدہ کرو کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اتنے بزدل ہو، اتنا گھبرا گئے ہو کہ نواز شریف کی تقریر نہیں سنا سکتے، تو پھر اس پر تبصرے کرنا بھی تمہارا حق نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں یہ اقتدار کی نہیں حقیقی جمہوریت کی جنگ ہے، جس صبح کے لیے جمہوری طاقتوں نے قربانیاں دیں وہ ضرور جلد آئے گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو کا کراچی میں جلسے سے خطاب، حکومت پر لفظی گولہ باری بھی کی۔ کہا عوام کو حقوق دو، تم اپنا کوئی فرض پورا نہیں کر رہے، کراچی کو بھی دھوکہ دیا گیا، تمہیں ہر بحران کا ٹی وی کے ذریعے ہی معلوم ہوتا ہے، معیشت تباہ ہو چکی مگر کٹ پتلی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ووٹ سے نہیں آئے، کسی ایک شخص کی حکومت جمہوریت کی نفی ہے، جعلی حکمران کا غرور عوام مٹی میں ملا دے گی۔ ادارے کھوکھلے کیے جا رہے ہیں جو عوام کے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں، وہ تمام دروازے بند کیے جا رہے ہیں جن کے راستے عوام کے حق کی بات کی جا سکتی ہے، ان تمام آوازوں کے گلا گھونٹا جا رہا ہے جو حاکم وقت کے ظلم اور جابر کے خلاف اٹھ رہی ہے۔ عدلیہ پر دباؤ ہے، میڈیا پر تالا ہے، پارلیمان میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، مگر ظلم پھر ظلم ہے، بھرتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ہمیں آج جمہوریت کے فلسفے پر بات کرنی ہے، جمہوریت کو سمجھنا ہے، یہ اقتدار کی لڑائی نہیں ہے۔ جب بھی جمہوریت پہ شب خون مارا جاتا ہے، جب فیشزم امپوز کیا جاتا ہے، تو ملک کا ہر شہری اس کی زد میں آتا ہے۔ پی ڈی ایم کے جلسے میں مولانا فضل الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا عمران خان نے خود دھاندلی کا اعتراف کر لیا، بیوقوف دوستوں سے بچنا ہوگا۔ سربراہ JUI کا کراچی میں جلسے سے خطاب۔ وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کے نشتر برسا دیے، کہا یہ ممکن نہیں کہ وہ موجودہ حکومت کو تسلیم کر لیں، ان میں حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں ہے، عوام کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے، بچوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، انقلاب ہمیشہ غریب لوگ لایا کرتے ہیں، انقلاب آ کر ہی رہے گا، تحریک میں شامل لوگ آئین اور جمہوریت کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ در حقیقت آزاد جمہوری فضاؤں کو بحال کرنا ہے۔ 2 سال سے ہم میدان کارزار میں ہیں، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم دھاندلی کے نتیجے میں اور بدترین دھاندلی کے نتیجے میں قائم کی ہوئی حکومت کو تسلیم کر لیں، لیکن تمام مراحل گزر گئے، ہمیں ڈرایا دھمکایا بھی گیا، ہمیں لالچ اور ترغیب بھی دی گئی،
لیکن ہم نہ دھمکیوں سے مروب ہوئے نہ کسی لالچ سے ہم متاثر ہوئے. آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہیں اور علیٰ اعلان کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کٹ پتلی حکومت قبول نہیں ہے اور ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں اسٹیٹسٹک وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں بنارسی ٹھگوں کے ٹولے کا مقصد پاکستان کو پیچھے دھکیلنا ہے. یہ عناصر کرپشن اور چوری کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. 2018 الیکشن میں عوام نے ان عناصر کو مسترد کیا. ان لیڈرز نے ذاتی مفادات کے لیے ملک کے وسائل کو لوٹا، اداروں کو مفلوج کیا. آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے بھی پی ڈی ایم کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. وزیر اطلاعات کہتے ہیں بنارسی ٹھگوں کے ٹولے کا مقصد پاکستان کو پیچھے دھکیلنا ہے. وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں بنارسی ٹھگوں کے ٹولے کا مقصد پاکستان کو پیچھے دھکیلنا ہے. یہ عناصر کرپشن اور چوری کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. 2018 الیکشن میں عوام نے ان عناصر کو مسترد کیا. ان لیڈرز نے ذاتی مفادات کے لیے ملک کے وسائل کو لوٹا، اداروں کو مفلوج کیا ہے. احتساب بیورو لاہور نے صاف پانی کرپشن انکوائری بند کرنے کا فیصلہ کر لیا. نیب لاہور نے انکوائری بند کرنے کے لیے چیئرمین نیب سے منظوری مانگ لی ہے. انکوائری کے دوران نامزد افراد کے خلاف ٹھوس شواہد نہیں مل سکے. ڈی جی نیب کہتے ہیں کیس ابھی چل رہا ہے، دیکھتے ہیں آخر میں کیا ہوتا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے متعلق. احتساب بیورو لاہور نے صاف پانی کرپشن انکوائری بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اہم خبر شامل کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ احتساب بیورو لاہور نے صاف پانی کرپشن انکوائری بند کرنے کا فیصلہ کر لیا. نیب لاہور نے انکوائری بند کرنے کے لیے چیئرمین نیب سے منظوری مانگ لی. انکوائری کے دوران نامزد افراد کے خلاف ٹھوس شواہد نہیں مل سکے. ڈی جی نیب کہتے ہیں کیس ابھی چل رہا ہے، دیکھتے ہیں آخر میں کیا ہوتا ہے. آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں. پی ٹی آئی کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. مذمت کرتے ہیں قانون کا یکساں اطلاق سب پر لازمی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ اور خرم شیر زمان بتائیں کہ پی ٹی آئی کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس نواز شریف کی طلبی کا اشتہار انگریزی اخبار میں جاری کر دیا گیا. اشتہار میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 24 نومبر کو پیش ہونے کی مہلت دی گئی ہے. ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف 6 جولائی 2018 کو 10 سال قید اور 8 ملین پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی گئی. انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دیا گیا. نواز شریف کی حاضری یقینی بنانے کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے جس کی تعمیل نہ ہو سکے. اشتہار کا متن آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی گرفتاری کے لیے انگریزی اخبار میں اشتہار جاری کر دیا گیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے متعلق. العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس نواز شریف کی طلبی کا اشتہار انگریزی اخبار میں جاری کر دیا گیا ہے. اشتہار میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 24 نومبر کو پیش ہونے کی مہلت دی گئی ہے. ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف 6 جولائی 2018 کو 10 سال قید اور 8 ملین پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی گئی. انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے. نواز شریف کی حاضری یقینی بنانے کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں جس کی تعمیل نہ ہو سکی. اشتہار کا متن اوکاڑا میں نیشنل ہائی وے گیمبر اڈے کے قریب گھر کی چھت گر گئی جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے. مرنے والوں میں 1 خاتون اور 4 بچے. زخمیوں اور جاں بحق ہونے والوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اوکاڑا میں نیشنل ہائی وے گیمبر اڈا کے قریب گھر کی چھت گر گئی جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے. مرنے والوں میں 1 خاتون اور 4 بچے بھی شامل ہیں. زخمیوں اور جاں بحق ہونے والوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. زیر تعمیر چھت ملبہ زیادہ رکھنے کے باعث گری. افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. اوکاڑا میں نیشنل ہائی وے گیمبر اڈا کے قریب گھر کی چھت گر گئی جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے. مرنے والوں میں 1 خاتون اور 4 بچے شامل ہیں.
लाहौर में मोबाइल और कंप्यूटर की खरीदो फरोख्त की सबसे बड़ी मार्केट हफीज सेंटर में लगने वाली आग 16 घंटों बाद बुझ गई। आग से सैकड़ों दुकानें तबाह हो गई हैं, करोड़ों का सामान राख हो गया है। 450 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने आग बुझाने की कोशिशों में हिस्सा लिया। कसूर और शेखुपुरा से भी फायर फाइटर्स की गाड़ियां मंगवाई गई हैं। शजरुल दीन की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में मोबाइल और कंप्यूटर्स की बड़ी मार्केट हफीज सेंटर में अलल सुबह आग लग गई। आग प्लाजे के दूसरे फ्लोर में लगी, जिसने तीसरे फ्लोर को भी अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड का अमला इत्तला मिलते ही फौरी मौका पर पहुंचा। आग बुझाने की कोशिश की, मगर आग मार्केट के अंदर तक फैल चुकी थी, जो फायर ब्रिगेड की तमाम कोशिशों के बावजूद फैलती ही गई और पूरे प्लाजे को लपेट में ले लिया। लाहौर भर के तमाम फायर टेंडर्स को तलब कर लिया गया, मगर आग कम न हुई, जिस पर कसूर और शेखुपुरा समेत दीगर शहरों से भी फायर ब्रिगेड को बुला लिया गया। हफीज सेंटर के ताजरों को इत्तला मिलते ही भागम भाग मौका पर पहुंचे। कुछ ताजर आग की परवाह न करते हुए इस यकीन से सेंटर में दाखिल हुए कि शायद उनकी दुकान या कुछ सामान आग से बच गया हो। कुछ ताजर अपना सामान कपड़ों में बांधकर बाहर निकाल लाए। ताजर अपनी जलती दुकानों को देखकर धाड़े मार मार कर रोते रहे। कुछ दुकानदारों ने इस आफत से बचाव के लिए अजानें भी दी। आग बुझाने की कोशिशों में 450 फायर फाइटर्स ने हिस्सा लिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रिपोर्ट तलब कर ली। तहकीकात के लिए डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। नुकसानात का तखमीना लगाने की हदायत कर दी गई। ताजरों के नुकसान के अजाले के लिए इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान नगोर्नो काराबाग के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल के लिए आज़रबाईजान के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में इलाकाई सालमियत का बहादुरी से दिफा करने पर आज़रबाईजान की अफवाज को खिराज तहसीन भी पेश किया। उन्होंने आज़रबाईजान के सदर और अवाम को उनके यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी दी। यौम आज़ादी के मौके पर आज़रबाईजान के सदर और बरादराना अवाम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम अपनी जोग्राफियाई सालमियत का पूरी जुर्रत से दिफा करने वाली आज़री फौजियों को भी सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की करारदादों की रोशनी में नगोर्नो काराबाग के हल के लिए आज़रबाईजान के साथ खड़ा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि घोटकी के गरीब धोबी के अकाउंट से 12 अरब 78 करोड़ रुपए की दीगर अकाउंट्स में मुंतकिली। FBI ने टैक्स जमा कराने का नोटिस भेज दिया। घोटकी के गांव वल्लो महर के रहायशी रोमेश कुमार को FBI का टैक्स अदायगी का नोटिस मिला। बताया गया कि उसके अकाउंट से 12 अरब 78 करोड़ 71 लाख 45 हजार की ट्रांजैक्शन हुई है। रोमेश कुमार का कहना है कि 11 साल कबल वो एक शुगर मिल में सेंट्री वर्कर था। 2 साल कबल मुलाजमत छोड़ दी। अकाउंट से कहां से रकम आई, कितनी रकम आई और कहां गई, कुछ मालूम नहीं है। FBI ने नोटिस में कहा कि 2015 और 2019 के दौरान रोमेश कुमार ने जबरदस्त खरीदारी की। FBI सखर ने रोमेश कुमार को तलब कर लिया। सदाबहार आवाज लाजवाल गायिका और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को मुतादिद यादगार और शाहकार गीत अता करने वाली मरूफ गुलकारा जुबैदा खानम की आज 7वीं बरसी मनाई जा रही है। 150 उर्दू और पंजाबी फिल्मों के लिए जुबैदा खानम ने 244 गीत गाए। जुबैदा खानम को मलिका तरन्नुम नूरजहां के बाद 50 की दहाई की सबसे कामयाब गुलकारा होने का एजाज भी हासिल है। देखते हैं शजरुल दीन की ये रिपोर्ट। गोरी गोरी चाहनी ठंडी ठंडी छानी दिल कर चंदा में चुमदानी गुंडे चांदी दे सोनी दी रोल दिले
جہلم کے نواحی علاقے جنجیل میں تحریک عظمت قرآن کے تحت قرآن محل بنایا گیا ہے، جس میں ضلع بھر سے شہید قرآن پاک رکھے جائیں گے۔ مزید تفصیلات راجہ رفیع سے دیکھتے ہیں۔ بالکل اس وقت موجود ہوں میں جہلم کے نواحی علاقہ جنجیل میں، اور تحریک عظمت قرآن کے زیر اہتمام جو ہے اس وقت قرآن محل جو ہے بنایا گیا ہے جنجیل کے اندر۔ اس وقت ہمارے ساتھ ضلع جہلم کے نگران جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے دریافت کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی تحریک کام کر رہی ہے، وہ قرآن کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کی طرف سے۔ جی سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریک عظمت قرآن شہید قرآن پاک مقدس اوراق کو محفوظ کرنے کے لیے 20 شہروں میں کام کر رہی ہے۔ اس طرح جہلم میں بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ جنجیل میں ہم نے الحمدللہ ضلع جہلم کا پہلا باقاعدہ قرآن محل بنایا ہے، جو زیر تعمیر ہے ابھی، اور بہت جلد اس کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ یہاں پر ضلع بار اور دیگر اضلاع سے قرآن پاک شہید اوراق سپارے وغیرہ محفوظ کیے جائیں گے تاکہ ان کو بے ادبی سے بچایا جا سکے۔ جی بالکل جی، جہاں پہ طریقیں اور ایسی بہت ساری اور بھی طریقے ملک کے اندر کام کر رہی ہے، وہاں پہ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم ایک اسلامی ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ ہیں، اور کیوں ہمیں ضرورت پڑی کہ ہمیں قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ایسے اقدامات کرنے پڑے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مہنگائی کا جن بے قابو ہو جانے کی وجہ سے حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ایمرجنسی بنیادوں پر عوام کو سستی اور بہتر اشیاء خور و نوش مہیا کرنے کے لیے سہولت بازار قائم کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں کبیر والا سے شہباز خان۔ جی شہباز، آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں بالکل، حکومت پنجاب کی ہدایت پہ عوام کو سستی اشیاء فراہم کرنے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے جو سستے بازار کا جو ہے انعقاد کر دیا گیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں کبیر والا کے اشیاء خورد و نوش کے سستے بازار میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر خانے والا آغا ظہیر عباس شیرازی صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ یہاں وزٹ کے لیے آئے ہیں اور انہیں یہاں کیا اقدامات اٹھائے ہیں۔ جی جی، گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت پہ پورے ضلع میں سہولت بازار اسٹیبلش کر دی ہیں۔ آج پہلا دن ہے اور ابھی میں نے وزٹ کیا، ابھی تیسری تحصیل کا وزٹ کر رہے ہیں۔ ابھی جہاں پہ امپرومنٹ کی گنجائش ہے وہ انشاءاللہ آج ہم بہتر کر لیں گے، اور کل سے انشاءاللہ 100% چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہوں گی۔ آج بھی اویلیبل کر دی گئی ہیں، مزید اس میں انشاءاللہ اضافہ کریں گے۔ آٹا جو ہے وہ ہمارے سرکاری ریٹس پہ یہاں پہ اویلیبل ہے، باقی چیزیں بھی بازار کی نسبت جو سستے ریٹس ہیں ان پہ اویلیبل ہوں گی، اور اس کو ہم انشور کروائیں گے۔ یعنی جیسے کہ آپ نے ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شیرازی کی بات کی، ان کا کہنا ہے کہ بازار کی نسبت جو ہے یہاں پہ سستی اشیاء فراہم کیا جائے تاکہ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں خانے وال سے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے خانے وال میں بھی سہولت بازار لگا دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ملک عثمان سے۔ جی عثمان، بتائیے گا۔ سہولت بازار لگا دیا گیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں خانے وال سہولت بازار میں۔ میرے ساتھ اس وقت جو ہے اسسٹنٹ کمشنر بختیار اسماعیل صاحب موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ جی آپ یہ بتائیے گا کہ سر آپ صبح صبح دورے پر نکلے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بس یہی ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ جو ہے ہماری کوشش ہے کہ سہولت بازار کو عوام کے لیے ایکسیسیبل بنائیں، اور یہاں پر جتنے بھی جو خورد و نوش کی اشیاء ہیں وہ سارے یہاں پر سرکاری ریٹ پر اویلیبل ہو، اور جو ہے لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں، جس طرح کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ سہولت بازار بنائے جائیں اور انہیں فلی فنکشنل کیا جائے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا اس سہولت بازار میں آٹا، گھی، چینی، اس حوالے سے آپ بتائیے گا۔ جی یہاں پر جو ہے 3 پوائنٹس آٹے کے اسٹیبلش ہوئے ہیں، چینی کے بھی اسٹیبلش ہوئے ہیں، اور جو ہے گھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے جو ہے اسٹال پہ 3 اسٹالز لگے ہوئے ہیں ڈفرینٹ، وہ ان پر بھی اویلیبل ہے۔ تو ان کی جو قیمتیں ہیں وہ عام مارکیٹ کی نسبتاً مطلب یہ ہے سستے تو ہم نہیں کہہ سکیں، لیکن جو سرکاری ریٹ ہے اس کے نسبتاً 1-2 روپے کا ڈیفینیٹلی فرق ہے۔ جی بالکل، جو ہے عام مارکیٹ کی نسبت جو ہے یہاں سے سہولت بازار میں ریٹ کم ملے گا۔ بہت شکریہ ملک عثمان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ادھر کچا کھو میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ سیاسی لیڈروں نے اپنے حلقے میں ملاقاتیں شروع کر دیں۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے ذیشان ملک۔ جی ذیشان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کچا کھو شہر میں۔ سیاسی سرگرمیاں انتہائی عروج پر ہیں۔ اس وقت اپنے سیاسی دورے پر کرنل ریٹائرڈ عابد محمود کھگا، جو کہ امیدوار ہیں قومی اسمبلی حلقہ NA 151 کے، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ذرا ان کے جو سیاسی احوال ہے وہ بھی پوچھتے ہیں، اور بالخصوص آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو اپوزیشن اپنا ایجنڈا لے کر میدان میں اتر رہی ہے اور گاہے بگاہے ان کی ایکٹیویٹیز سامنے آ رہی ہیں، تو کرنل ریٹائرڈ عابد محمود کھگا صاحب اپوزیشن کے اس ایجنڈے کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اپوزیشن ایک خاص مخصوص بیانے کے ساتھ میدان میں اتری ہے،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف بیانہ ان کا اپنی کرپشن کو چھپانا، ان کو کوئی تحفظ دینا، وہ حکومت کے ساتھ ڈیل کرنے کے چکر میں ہے، بلیک میل کرنے کے چکر میں ہے۔ آپ کی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں؟ یہ 2018 کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی نے تھوڑا سا فیس تبدیل ہوا تو عوام میں تھوڑی سی مایوسی ضرور پھیلی تھی، اور خاص طور پہ وہ جو سیاسی ورکر، جو پی ٹی آئی کا ڈائیارڈ ورکر تھا، نجاتی ورکر تھا، وہ تھوڑا سا غیر مطمئن تھا، لیکن ہم لوگوں نے ساروں نے مل کر یہ جدوجہد جاری رکھی۔ آپ نے کرنل ریٹائرڈ عابد محمود کھاگر صاحب کی زبانی سنا، ان کا کہنا ہے کہ حلقے میں وہ ایک پاک اور شفاف قیادت کا علم لے کر یہاں پر ان کا ذیشان بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے اسسٹنٹ کمشنر محسن اقبال اور سی او میونسپل کارپوریشن احسن عنایت سندھو کے ہمراہ غلہ منڈی میں سستے بازار کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ ٹی وی ٹوڈے نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا کا کہنا تھا کہ خود ساختہ مہنگائی پر قابو پانے اور سبزیوں کے سستے داموں فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ضلع بھر کی 5 تحصیلوں میں سستے بازار قائم کیے جا رہے ہیں۔ جی یہ گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق ہم نے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر 5 سہولت بازار جو تحصیل وائز ہم نے کیے ہیں، 5 تحصیل ہیں ڈسٹرکٹ شیخ پورہ کی، تو 5 سہولت بازار جو ہے وہ اسٹیبلش کیے گئے ہیں۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ جی کچھ عوام کی یہ شکایات ہوتی ہیں کہ شاید بڑے ہائی ریٹس کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ مل رہی ہیں۔ اس سہولت بازار میں ایک تو مارکیٹ سے تھوڑا سا ریلیٹیولی بہتر ریٹ پہ چیزیں ملیں گی، اور دوسری یہ چیز ہے کہ لوگوں کو حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق وادی سون کے مرکزی شہر نوشہرہ کے تقبیر چوک میں سہولت بازار لگا دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ حافظ عمران نصیر نے سہولت بازار کا دورہ کرتے ہوئے قیمتوں کا جائزہ لیا اور کہا کہ حکومت کی جانب سے آٹے چینی کی فراہمی تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ شہری بآسانی اور رعایتی قیمتوں پر خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس کا میاں چنو کے سہولت بازار کا دورہ کیا، انتظامات اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ میاں چنو سٹالز پر وافر مقدار اشیاء عام مارکیٹ سے اراضہ نرخوں پر رکھنے کی ہدایت۔ مارکیٹ اور میونسپل کمیٹیز حکام کو سہولت بازاروں کے حوالے سے حکومت پنجاب کی ہدایات پر سختی سے عمل یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سہولت بازاروں میں سستی اشیاء کے ثمرات پر صورت صارفین تک پہنچانے چاہیے۔ سبزیوں، پھلوں، کریانہ کے سامان کی کوالٹی عام مارکیٹ سے بہترین ہونی چاہیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔